ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس کے پیچھے صلاۃ ہوگی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل نیا چینل ہے، اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اس طرح کی قیمتی ویڈیوز اور علماء کرام کے فتاوی جات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں۔ سوال متعدد مرتبہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا امام اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں جماعت تبلیغ کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہی سوال فضیلت شیخ عبداللہ عبید ابن عبداللہ الجابری سے پوچھا گیا۔ ہم آپ کی خدمت میں اس کا ملخص پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یو کے سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ما حکم الصلاة خلف جماعت التبلیغ؟ امام اگر جماعت تبلیغ کا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تبلیغی جماعت کے امام کے پیچھے پڑھنے کا کیا حکم ہے نماز؟ جماعت التبلیغ یا بنی من برطانیہ، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے برطانیہ سے، لندن کے یا یو کے میرے بچے جماعت التبلیغ کے بارے میں ہی جماعت مبتدعۃ ضالہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت دراصل بدعتیوں کی جماعت ہے اور گمراہ کن عقائد پر مبنی جماعت ہے، اس لیے یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ ان تنظیموں میں سے ہے، ان جماعتوں میں سے ہے جو کہ لیٹسٹ وجود میں آئی ہیں۔ آپ کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے جو کہ نئی تنظیمیں ہیں، جو وجود میں نئے مشن کو لے کر ابھری ہیں، ان میں سے جماعت التبلیغ بھی ہے، وہ جماعت الاخوان المسلمین بھی ہے، جو کہ اب ہمارے چینل پر یہاں ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے ان دونوں تنظیموں پر پابندی عائد کی ہے۔ یہ گمراہ کن تنظیمیں ہیں، ان کے عقائد درست نہیں ہیں، ان کا مشن درست نہیں ہے۔ جماعت حق جو ناجی گروہ ہے وہ سلفی مکتب فکر کے لوگ ہیں، یا سلف صالحین کا جو منہج ہے اس پر جو چلنے والا فرقہ ہے وہ ناجی گروہ ہے، وہ حق پر جماعت ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہیں۔ یہ جو سلفی تنظیم، جس تنظیم کے بارے میں شیخ جابری، شیخ العلامہ عبید ابن عبداللہ الجابری فرما رہے ہیں کہ یہ سلف صالحین کی جو تنظیم ہے یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے۔ سلف صالحین سے مراد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، صحابہ ہیں۔ اور اس کو کسی بشر نے اسٹیبلش نہیں کیا ہے، یہ
کیونکہ اس کا منہج قرآن اور حدیث ہے، اس لیے یہ اساس اور بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ اسلام اس حق کی ترجمانی کرنے والی جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول قال اللہ اور قال الرسول علیہ الصلاۃ والسلام کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ اور اس تنظیم کے جو کارکن ہیں یا جو عقیدے جو لوگ ہیں سلفی، آپ ہندوستان میں، پاکستان میں، یا اہل حدیث جن کو آپ گردانتے ہیں یا جانتے ہیں یا معروف ہیں آپ کی نظر میں، شیخ فرما رہے ہیں کہ یہی اہل الحق ہیں۔ اگر عقیدے کی خرابی نہ ہو کسی بھی تنظیم کے فرد کی یا امام کی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی تبلیغی جماعت کا آدمی ایسا اللہ کرے مل جائے جو کہ ان بد عقائد سے بری ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر سے ہاتھ نکل رہا ہے اور چوم رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور علم غیب بزرگوں کو ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہواؤں میں اڑ اڑ کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں فضائل اعمال میں موجود ہیں، آپ ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے اگر آپ کو صحیح العقیدہ لوگ مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں خود 10 سال تبلیغی جماعت میں رہا ہوں اور فضائل اعمال کا الحمدللہ میں نے بہت اس کی تبلیغ بھی کی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صحیح العقیدہ آدمی ملتا ہو۔ سب کا عقیدہ یہی ہے، توسل بھی جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہاتھ نکلتا ہے اور بیت اللہ سے ہاتھ نکلتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ اور شیخ ابن باز وغیرہ نے، یہاں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صحیح العقیدہ تنظیم نہیں ہے، اور اسی لیے سعودی عرب کی حکومت نے اس تنظیم پر اور اخوان المسلمین جسے ہم ہندوستان اور پاکستان میں جماعت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، ان دونوں تنظیموں پر یہاں پر پابندی ہے۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ امن ہے اور سلامتی ہے اس ملک میں۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک کی خوشیوں کو اللہ رب العالمین نظر بد سے محفوظ فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔